بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد۔ پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو نئی دامہ جلانی کا سلام۔ ناظرین، آپ کو جلانے جی یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت باخیریت ہوں گے، خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی۔ ناظرین اکرام، اپنی گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے تمام خواتین و حضرات سے یہ گزارش ہے جو ہمارے چینل پہ ابھی نئے ہیں وہ اپنا جلانی جی چینل سبسکرائب فرما لیں تاکہ روزانہ آپ تک ہماری نئی ویڈیوز آسانی کے ساتھ پہنچ سکیں۔ بلا تاخیر اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ ناظرین اکرام، کل چودھری نثار صاحب نے ایک بہت بڑا بیان دیا جس میں سیاست میں پہلے ہی گرما گرمی تھی، ایک نئی ہلچل نے جنم لے لیا۔ بیان کا کیا تھا کہ انہوں نے صحافیوں نے جب ان سے سوال کیا، پہلی تو بات ہے جب وہ کوئی بھی سپیچ کرتے ہیں، پریس کانفرنس کرتے ہیں تو کیمرے بند کروا دیتے ہیں، لیکن کچھ دیر کے لیے کیمرے آن بھی رہتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، ان کو صحافیوں نے پوچھا کہ آپ پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار کر رہے ہیں یا نہیں، تو انہوں نے واضح کہا کہ عمران خان صاحب سے میری بہت اچھی دوستی ہے اور بہت اچھا رشتہ ہے دوستی کا، تو اس میں محبت بھی ہے، ہماری بات چیت بھی ہوتی رہتی ہے، لیکن میں فی الحال پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت اختیار نہیں کر رہا۔ انہوں نے وجہ بھی بتائی کہ میں چاہتا ہوں کہ ہمارا جو دوستی کا رشتہ ہے نا وہ مضبوط سے مضبوط ہو، اور میں سوچتا ہوں اگر میں نے پاکستان تحریک انصاف کو جوائن کر لیا تو ہماری اس میں دوستی جو ہے وہ متاثر ہوگی۔ ہر بندے کی اپنی اپنی سوچ ہوتی ہے، اپنی اپنی خواہش ہوتی ہے، لیکن سیاست میں کسی پارٹی میں آنے سے کسی کی دوستی جو ہوتی ہے اس میں کمی بیشی نہیں ہوتی، بلکہ اچھے دوست جو ہوتے ہیں ہمیشہ دوست ہی ہوتے ہیں، چاہے وہ ایک پارٹی میں ہوں یا مختلف پارٹیوں میں ہوں۔ دوستی کا سیاست اور پارٹی سے کوئی اتنا گہرا تعلق نہیں ہوتا کہ اگر آپ کسی پارٹی میں دوسری پارٹی میں تو دوست کی دوستی کو فراموش کر دیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں آزاد حیثیت میں الیکشن لڑوں گا، آزاد حیثیت میں الیکشن لڑنے کے بعد جب میں جیتوں گا، جیتنے کے بعد میں فیصلہ کروں گا کہ میں نے کس پارٹی میں شمولیت اختیار کرنی ہے۔ تو ناظرین اکرام، یہ پاکستان کی چند قد آور شخصیات میں سے ہیں جن کا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بہت کلوز اور مضبوط رشتہ ہے، جن میں اعجاز الحق صاحب بھی ہیں، چودھری برادران بھی ہیں اور چودھری نثار صاحب بھی ہیں۔ یہ ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ چلتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے بہت مضبوط روابط ہیں، اور جس طرح آپ نے دیکھا کہ چودھری برادران نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی اپنی دوستی قائم رکھی ہوئی ہے، اور اس کے خلاف اس لیے کہہ رہا ہوں میں کہ جس طرح کا ماحول بنا ہوا ہے یہی سمجھا جاتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کے درمیان غلط فہمیاں ہیں، دوریاں ہو چکی ہیں۔ تو انہوں نے اس کے باوجود بھی پہلے انہوں نے بیان جس طرح کے دیے مونس لائی صاحب کے والد محترم نے، چودھری پرویز لائی صاحب نے، کہ ہمیں جنرل باجوہ صاحب نے کہا تھا کہ ہم سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ساتھ جائیں، تو اس کے اپوزٹ پھر ہوا۔ آپ نے دیکھا کہ چودھری برادران نے جو وعدہ کیا تھا خان صاحب کے ساتھ کہ ہم اسمبلیاں تحلیل کر دیں گے، انہوں نے اپنے تمام وعدے جو کیے تھے سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ساتھ انہوں نے نبھائے، پورے کر دیے۔ تو ناظرین اکرام، یہاں یہ سوال بنتا ہے کہ چودھری برادران، اعجاز الحق، انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی اچھے روابط ہیں، ان کے تعلقات پہلے کی طرح مضبوط ہیں، لیکن اسٹیبلشمنٹ کے تعلقات ساتھ اچھے ہونے کے باوجود بھی انہوں نے عمران خان صاحب کی سپورٹ کی ہے، عمران خان صاحب کا ساتھ دیا ہے اور عمران خان صاحب کے ساتھ چل رہے ہیں۔ لیکن اس کے الٹ دیکھنے کو اگر منظر مل رہا ہے تو چودھری نثار صاحب کا ہے کہ جنہوں نے اپنی دوستی کا بھی اعلان کرتے ہیں خان صاحب کے ساتھ، تو اچھی دوستی کی جو مثال دیتے ہیں وہ دیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کا ساتھ نہیں دے رہے، ان کی پارٹی میں شمولیت اختیار نہیں کر رہے، بلکہ آزاد الیکشن لڑنے کا اعلان کر دیا انہوں نے۔ تو آزاد الیکشن تو 2018 کا بھی انہوں نے لڑا تھا، لیکن انہیں وہ کامیابی نہ ملی، وہ جس طرح وہ پہلے کامیاب ہوتے تھے کامیابی انہیں پہلے ملتی تھی۔ تو ناظرین اکرام، سوال یہاں یہ کھڑا ہوتا ہے کہ چودھری نثار صاحب اگر آزاد امیدوار کے طور پہ الیکشن لڑیں گے تو یہ کیا پیغام عوام کو جا رہا ہے
کہ کیا وہ الیکشن جیتنے کے بعد فیصلہ کریں گے، تو کیا وہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے مطابق فیصلہ کریں گے، یا پھر اس سے کیا لوگ سمجھیں کہ اسٹیبلشمنٹ کیا چاہتی ہے، کس کی حکومت بنے، کہ اگر وہ خان صاحب کی پارٹی میں شمولیت اختیار نہیں کر رہے تو لوگوں کے ذہنوں میں تو یہ سوال پیدا ہوتے ہیں، بنتے ہیں کہ پھر اسٹیبلشمنٹ کیا چاہتی ہے کہ خان صاحب کی حکومت نہ بنے۔ تو ناظرین اکرام، یہ معاملہ چل رہا ہے کہ انہوں نے اعلان کیا کہ میں آزاد الیکشن لڑوں گا، اس کے بعد فیصلہ کروں گا کہ میں نے کون سی پارٹی جوائن کرنی ہے۔ تو ناظرین اکرام، دوسری جانب اگر نظر دہرائے ہیں نون لیگ کا لندن میں اجلاس ہوا ہے، جس میں صحافیوں نے باقاعدہ صدر جو ہیں ان کے قائد محترم میاں نواز شریف صاحب سے یہ سوال کیا کہ پارٹی کی قیادت، کمپین جب پاکستان میں الیکشن ہو رہے ہیں، کمپین چلے گی تو پارٹی کی قیادت کون کرے گا، جس کا جواب دینے سے میاں نواز شریف بھی قاصر رہے، وہ جواب نہیں دے سکے کہ کس نے قیادت کرنی ہے پارٹی کی، مریم نواز نے کرنی ہے یا کس نے شہباز شریف نے کرنی ہے یا حمزہ شہباز نے کرنی ہے۔ یہ پارٹی کی قیادت کا ان میں جو ہے معاملہ چل رہا ہے، لیکن رانا ثناء صاحب نے باقاعدہ اعلان کیا ہے، کبھی 27 کی ڈیٹ دیتے ہیں، کبھی 28 کی، کہ مریم نواز صاحبہ پاکستان پہنچیں گی، لاہور پہنچیں گی۔ لیکن نواز شریف صاحب کے بارے میں انہوں نے صاف شفاف الفاظ میں کہہ دیا ہے کہ قانونی پیچیدگیاں موجود ہیں کہ نواز شریف صاحب واپس وطن نہیں جا سکتے۔ تو ناظرین کرام، یہ معاملہ تو لندن میں چل رہے ہیں، تو پاکستان میں شاہد حقان عباسی، مفتاح اسماعیل وغیرہ جس طرح کے انہوں نے بیانات دیے ہیں، اپنی ہی پارٹی نون لیگ کی اقتدار پر لنکا ڈال دیا انہوں نے۔ شاہد حقان عباسی صاحب نے کل ایک جگہ بلوچستان میں تھے شاید، تو بیان ان کا سنا میں نے، وہ کہہ رہے تھے باقاعدہ اپنے بیان میں کہ لوگوں کی آواز کو دبایا نہیں جا سکتا اور معاشی بدحالی کا شکار ہے پاکستان، ملک پاکستان۔ اور بہترین جو جمہوری ملک ہوتے ہیں، جمہوریت میں بہترین بات چیت جو ہوتی ہے وہ سیاسی بات چیت، سیاسی طریقے سے ہی اس کا حل نکالنا چاہیے۔ بڑی اچھی بات انہوں نے کی ہے، کرنے بھی ایسے ہی چاہیے، ہونا بھی ایسے ہی چاہیے۔ معاملہ جو سیاسی ہوتے ہیں وہ سیاست میں کے میدان میں ہی ان کا جو ہے مقابلہ کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ، سینٹ موجود ہے، ادھر بیٹھ کے سیاسی معاملات حل کرنے چاہیے۔ سیاست کو اگر دشمنی میں بدل دیں گے تو پھر ملک جو ہے وہ ترقی نہیں کر سکتا۔ یہ بھی ان کا بیان بڑا اچھا ہے، انہوں نے بہت، جس کی تعریف کرنے والی ہو اس کی کرنی چاہیے، کنجوسی نہیں کرنی، انہوں کا اچھا بیان تھا۔ پھر انہوں نے کہا کہ اگر عوام کو ریلیف نہ دیا گیا تو عوام بے قابو ہو جائے گی۔ تو میرا سادہ سا سوال ان پہ یہ ہے کہ شاہد حقان عباسی صاحب، آپ سابق وزیر اعظم ہیں پاکستان کے، تو آپ اگر یہ باتیں کریں بہت اچھی کریں، تو اس کے ساتھ یہ بھی تو جواب دیں، حکومت پاکستان میں کس کی ہے؟ حکومت تو آپ کی ہے، مسلم لیگ نون کی ہے، جس کے آپ بھی سابق وزیر اعظم ہیں۔ تو یہ اپنی ہی پارٹی کے خلاف آپ نے لنکا ڈال دی ہے کہ یہ معاملات تو سارے آپ کی پارٹی نہیں حل کرنے تھے۔ اگر ملک میں یہ حالات چل رہے ہیں تو حکومت آپ کی پارٹی کی، آپ کے پارٹی کے جو ہیں وزیر اعظم ہیں، تو یہ سارے معاملات تو انہوں نے حل کرنے ہیں، آپ کس کے خلاف یہ بیان دے رہے ہیں؟ تو ناظرین اکرام، اس سے بھی یہ صاف شفاف نظر آ رہا ہے، آئینے میں یہ سارا نظر آ رہا ہے کہ مسلم لیگ نون میں جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ ہو چکی ہے۔ یہ مفتاح اسماعیل صاحب کا بیان ساکھ ڈار کے خلاف یا شاہد حقان عباسی صاحب کا بیان، یہ کوئی چھوٹا سا بیان نہیں ہے، انہوں نے اپنی حکومت کے خلاف یہ بیانات دے رہے ہیں، جس سے صاف ثابت ہو رہا ہے کہ مسلم لیگ نون میں ٹوٹ پھوٹ ہو چکی ہے۔ نئی اس میں گروپ بندی ہونی ہے یا گروپ بن کے پارٹی نہیں بننی ہے، تو یہ تو معاملات آگے چل کے دیکھیں گے کیا ہوتے ہیں، لیکن اس سے صاف نظر آ رہا ہے کہ پارٹی نون لیگ میں جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ باقاعدہ طور پر ہو چکی ہے۔ تو ناظرین اکرام، سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بھی ایک بہت بڑا اہم بیان دیا ہے۔ کل ایک صحافی خاتون جب ان سے انٹرویو لے رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ جنرل باجوہ صاحب کے جانے کے بعد میں نے یہ سوچا کہ اب حالات بدل چکے ہیں، اسٹیبلشمنٹ میں صاف نیوٹرلٹی جو ہے وہ نظر آئے گی، وہ نیوٹرل ہیں، وہ جس طرح کہتے ہیں، تو اب امید کرتا ہوں میں کہ وہ مکمل نیوٹرل ہو جائیں گے۔ لیکن جو پنجاب میں اعتماد کا ووٹ ہم نے لیا، اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ وہ نیوٹرلٹی جو ہے وہ ہمیں نظر نہیں آئی، کہ وہ ابھی تک معاملات ہمیں کچھ ایسے نظر نہیں آئے کہ وہ اپنے آپ کو یہ کہہ سکیں کہ ہم نیوٹرل ہیں، کیونکہ جس طرح ہمارے لوگوں کو
لالچیں دی گئیں، دھمکیاں بھی دی گئیں، اس کے باوجود بھی ہم نے اعتماد کا ووٹ حاصل کیا۔ اب بھی جو ہے ہمارے لوگوں کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں، جس طرح ہم نے نگران وزیر اعلیٰ کا نام لیا، ان کو فون کال چلی گئی، انہوں نے انکار کر دیا، دوسروں کو کیا، اس طرح معاملات ابھی بھی ہمیں کچھ فرق نظر نہیں آ رہا۔ لیکن اس کے اپوزٹ جو ہے فواد چودھری صاحب نے بیان دیا، ناظرین اکرام، انہوں نے کہا کہ 50% ہمارے جو ہے معاملات اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پہلے سے بہتر ہو چکے ہیں۔ جب سے نئے آرمی چیف آئے ہیں تب سے ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملات جو ہے 50% بہتر ہو چکے ہیں۔ لیکن خان صاحب کا جو بیان ہے وہ بھی بہت اہم ہے کہ کیا ابھی وہ ان کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملات کچھ اچھے نہیں ہوئے؟ کیا انہیں جو توقع تھی نئے اسٹیبلشمنٹ سے کہ امید ان کو وابستہ تھی کہ وہ باقاعدہ نیوٹرل رہیں گے تمام معاملات میں، کیا ان کو یہ جو سوچ رہے تھے خان صاحب وہ ان کی سوچ کے مطابق ابھی تک وہ نیوٹرل نظر نہیں آ رہے انہیں اسٹیبلشمنٹ؟ تو یہ بھی بہت اہم بیان ہے ناظرین کرام۔ تو ہماری اسٹیبلشمنٹ کو چاہیے کہ واقعی سیاست دانوں کا کام ہے سیاست کرنا، ان کو سیاست کرنے دیں، آپ کا جو کام ہے وہ آپ کریں۔ ہر ادارہ جب اپنی حد میں رہ کر کام کرے گا تو ناظرین کرام پھر ملک پاکستان ترقی کرے گا۔ تو ملک پاکستان کی ترقی اسی صورت میں ہو سکتی ہے جب ہر ادارہ اپنی حدود میں رہ کر کام کرے۔ جو سیاستدان ہیں وہ سیاست کریں، جو عدلیہ ہے وہ اپنا کام کرے، اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اپنا کام کرے، تب ہی ملک پاکستان ترقی کر سکتا ہے۔ تو ناظرین کرام، ابھی تک پنجاب میں اگر بات کریں تو KPK میں شدید مخالفت ہے فضل الرحمان صاحب کی اور پاکستان تحریک انصاف کی، لیکن آنکھ جھپکتے ہی وہاں جو کام ہوا دیکھیں نگران وزیر اعلیٰ کا، انہیں اپریشیٹ کرنا چاہیے، انہوں نے اتفاق رائے سے نگران وزیر اعلیٰ جو ہے اس کا نام نامزد کر دیا اور انہوں نے عہدہ سنبھال لیا۔ لیکن پنجاب میں ہماری بدقسمتی ہے جہاں پہ 35 سال سے نون لیگ اور حکومت کر رہی ہے، انہوں نے جو نام دیے سنتے ہی لوگوں کے جو عام ہماری طرح عوام ہے وہ بھی سنتے ہی فوراً یہ یقین کر کے کہ انہوں نے جان بوجھ کے یہ کیا ہے کہ لفڑا کرنے کے لیے کون سے نام دیے، متنازع نام دیے انہوں نے، جن کا شہباز شریف کے جیل فیلو ہیں احد چیمہ صاحب اور محسن نقوی صاحب، جو رجیم چینج میں باقاعدہ ان کا کردار نظر آتا رہا ہے، میڈیا پہ سب نے دیکھا، تو ایسے متنازع نام دیے کہ یہ معاملہ جو ہے وہ طول پکڑ جائے تو ملک میں امن و سکون نہ ہو سکے۔ تو یہ نام جو پاکستان تحریک انصاف نے دیے، پہلے ملک احمد صاحب نے باقاعدہ کہا کہ یہ نام اچھے ہیں، لیکن پاکستانی عوام ساری قوم نے یہ دیکھا، سب نے یہ تسلیم کیا کہ واقعی جو خان صاحب نے نام دیے تھے وہ غیر متنازع تھے، اچھی شخصیات کے نام تھے، لیکن ان کو بھی پھر روکا گیا۔ جس طرح بھی ہوا معاملات، اب جائے گا معاملہ الیکشن کمیشن نے آج شام کو باقاعدہ اجلاس اس کا بلا لیا ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کو تو پہلے ہی وہ کہتے ہیں کہ ہمیں الیکشن کمیشن پر تو کوئی بھروسہ نہیں۔ الیکشن کمیشن نے جو بھی کام کیے ہیں انہوں نے PDM حکومت کی بی ٹیم کا کردار ادا کیا ہے، تو اب بھی ہمیں یہی یقین ہے کہ انہوں نے بی ٹیم کا کردار ادا کرنا ہے۔ جو نام انہوں نے دیا ہے الیکشن کمیشن کو، نون لیگ نے یا PDM والوں نے، ان میں سے ایک نام انہوں نے سلیکٹ کر دینا ہے۔ اب دیکھیں شام کو اجلاس طلب کیا الیکشن کمیشن نے، دیکھیں کیا بنتا ہے، کیا ہوتا ہے، کون سا نام سلیکٹ ہوتا ہے، لیکن معاملات جو ہیں وہ اچھائی کی طرف نہیں جا رہے ناظرین اکرام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ملک پاکستان پر خیر فرمائے اور ہم سب پر اپنی خاص خیر فرمائے۔ دوبارہ نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنی نیک دعاؤں میں بھی یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔